بارے میں سورۃ البقرہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں جو موضوعات کو بیان کیا ہے اسے تحویل قبلہ کا موضوع کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جب مدینہ سے پہلے مکہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس وقت آپ اس طرح نماز ادا کرتے کہ اپنے سامنے بیت اللہ کو بھی لے آتے اور بیت المقدس کو بھی لے آتے، چونکہ بیت اللہ میں آپ کسی جانب بھی بیت اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بیت المقدس یہ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، یہودی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور عیسائی بھی اسی کو اپنا قبلہ بناتے۔ البتہ بعد میں آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا، وہ آج کے دن تک ہے۔ یہود جب بھی عبادت کرتے ہیں وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اپنا قبلہ بناتے ہیں، اور عیسائی عبادت کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے مغربی کنارے کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو اب مدینہ کے اندر یہ اپوزٹ ڈائمینشن تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں تو جنوب کے اندر مصلی ہے اور مسجد نبوی میں قبلہ ہے، اور شمال کے اندر مسجد بیت الاقصیٰ بیت المقدس کا قبلہ ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام ایک وقت میں دونوں قبلہ کو اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اور 17 مہینے تک آپ اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے اندر 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ یہودی ان کے دلوں کے اندر ہمارے بارے میں جذبات نرم ہو جائیں اور وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں، لیکن 17 مہینے گزرنے کے باوجود یہود کی دشمنی بد سے بدترین کا سفر کرتی چلی گئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اضافہ ہی کرتے چلے گئے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری حکمت کیا ہے کہ جیسے گائے کا واقعہ بیان ہوا کہ گائے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے کتنے سوالات کیے، موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان والے اپنے نبی کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں کس قدر آگے بڑھتے ہیں، اور بغیر کسی چون چرا کے، لاجک دلیل کے، جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے فوراً سوال کیے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہاں پہ بے وقوف کہا ہے کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہونے کا وقت آیا تو اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ کس نے انہیں اس قبلہ سے بدل دیا ہے۔ یہودی بڑا جلیں گے، انہیں بڑی جلن ہوگی، ساڑ محسوس ہوگا، حسد ہوگا، اور وہ ایمان والوں سے سوال کریں گے تمہاری پہلی 17 مہینے کی نمازوں کا کیا بنے گا، ان کا حکم کیا ہے جو تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی چاہت کو دیکھا۔ آپ بھی یہ بات چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے وہ یہود و نصارہ ہیں، اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے والے وہ مسلمان ہیں۔ جیسے مسلمانوں کی نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، لباس، چہرہ، پردہ، ہر چیز عام مذاہب سے ممتاز کرنے والی ہے، فرق کرنے والی ہے، ایسے مسلمانوں کا قبلہ بھی وہ الگ ہونا چاہیے۔ تو دل میں جو چاہت و تمنا ہے اللہ کے رسول اللہ سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں تمنا کیے ہوئے ہیں، اللہ میرے باپ ابراہیم نے جو بیت اللہ بنایا ہے تو اسے ہمارا کعبہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کو پورا کیا اور کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی بار بار آپ کا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھتے ہوئے ہم دیکھتے تھے۔ اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو قبلہ آپ چاہتے ہیں ہم نے وہ قبلہ آپ کے لیے بنا دیا ہے، لہذا فولوا وجوہکم شطرہ، آج کے بعد تم نے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ جب یہ مسجد نبوی میں رات کو حکم آیا تو مصلی شمال سے اٹھایا اور جنوب میں لا کر بچھا دیا۔ آج بھی جو روضہ رسول اور منبر کے درمیان مصلی ہے اور وہ جنوبی حصہ بنتا ہے بیت اللہ کی طرف، تو جب یہ اتنی بڑی تبدیلی کی گئی تو بعض مساجد میں قریب جیسے مسجد قبلہ تین ہے اور بنی سالم کے محلے میں جو مسجد ہے آج بھی موجود ہے، وہاں کے لوگوں کو یہ بات پتہ نہ چل سکے، لیکن اگلے دن صبح فجر کے ٹائم ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں پرانے قبلے کی طرف،
اس نے دوران نماز ہی کہہ دیا مسلمانوں تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور تمہیں معلوم ہی نہیں، تو نماز کے دوران ہی امام نے مصلی اٹھایا اور وہ دوسری جانب چلا گیا اور لوگوں نے اپنی صفوں کا رخ موڑ دیا، یعنی ایک نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ اور اللہ نے یہود کو یہ منظر دکھایا کہ تم اپنے نبی سے سوال پہ سوال کر کے اسے آزمائشوں پہ ڈالا کرتے تھے، جبکہ آج دیکھو یہ نبی کی امت ہے، ادھر فرمان مصطفیٰ ہے اور ادھر گردن جھکائی ہے، بغیر کسی لاجک اور فلسفے کے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بات کو مانا ہے۔ تو آیت نمبر 142 سے لے کر 151 تک یہ تعمیل قبلہ کی بات ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہید کے فضائل کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ مصائب کا ذکر کیا۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ دینے والے جس کو اللہ نے دیا ہے اس کی سخاوت کا امتحان ہے، اور جس سے لیا ہے اس کے صبر کا امتحان ہے۔ تو یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، وہ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو اس کا ابو بنا دیا۔ اور ایک بندہ وہ چپڑاسی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا قصور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصائب میں، مشکلات میں مسلمانوں کا، مومنوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، دیکھو بھائی آپ دنیا میں مشکلات میں بڑے اسباب پیدا کرتے ہیں، بھئی یہ میری 2-3 لاکھ روپے انویسٹ ہونے چاہیے، اچانک ضرورت پڑے تو کام آ جائے، کوئی زمین پلاٹ انویسٹ میں ہونا چاہیے، کوئی دوست یار ایسا ہونا چاہیے، کبھی مشکل وقت میں اسے آواز دینی پڑے تو وہ ہاں کر دیں۔ یہ دنیا کے اسباب ہیں۔ کیا تمہیں اللہ کا ساتھ چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا ساتھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مشکلات آ جائیں، آفتیں پڑ جائیں، تمہارے نقصان ہو جائیں، کوئی جان چلی جائے یا کوئی مال و زر، پھل پھول کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کمی پیدا کر دے، سب سے پہلے زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، اور گھبرایا نہ کرو، بد زن نہ ہوا کرو، گالی گلوچ نہ کیا کرو، صبر کرو۔ صبر سب سے پہلے صبر کرو۔ صبر کہتے ہیں روکنا، اپنی زبان کو روکنا، اپنے ہاتھ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا کسی بھی برے کام کے لیے۔ والصلاۃ، اور وضو کر کے سر اللہ کے سامنے جھکا دیا کرو، اسے کہا کرو مالک خالق تو میرا راضی ہے، تیرے علاوہ کون ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کون مددگار ہے؟ تم رب کو ایسے پکار کے دیکھے تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر ایسے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ دنیا کے ان پریشانیوں میں، معاملات میں مارا مارا کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ یہاں پہ ہمیں پیغام دیا گیا اور کہا کہ ہم نے صبر سے اور نماز سے جب بھی مشکل آئے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نمبر 178 سے لے کر 229 تک یہ سارا بیان، یہ احکامات کا بیان ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے، آپ ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں لازماً سورۃ البقرہ کو پڑھیں اور یہ دوسرے اور تیسرے پارے کا حصہ پڑھیں۔ اس میں اللہ نے سارے احکام اجمالاً بیان کر دیے ہیں۔ چونکہ یہ مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد آئی، ریاست بن رہی ہے، اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، حسب ضرورت اللہ تعالیٰ مسائل کے اعتبار سے ان کا حل قرآن مجید میں پیش کر رہا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا، کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو مقتولوں کا بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں پہلی امتوں میں یہ معاف کرنا، دیت لینے کا تصور نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نرمی کی ہے۔ یہ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیپٹر کھولا ہے کہ اگر کوئی بندہ قاتل کو معاف کرنا چاہے اور دیت پہ راضی ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، عقل مندو، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ معاف کر دو، دیت لے لو، لیکن زندگی نہیں ملے گی۔ کل کوئی اور قاتل ہوگا، قتل کر دے گا، پھر اور ہوگا، وہ بھی قتل کر دے گا۔ اگر تم سٹرکٹ ہو جاؤ نا اس بات پر کہ ہم نے بدلہ ہی لینا ہے، اللہ معاشرے کو زندگی عطا کر دے گا۔ جب 4 چور ڈاکو قاتل لٹکائے جائیں گے
پانچویں کو ضرورت نہیں ہوگی. مسلمان کا خون سستا نہیں ہوگا. کوئی کسی کی جان مال عزت پر حملہ نہیں کرے گا. اسے پتا ہوگا کہ مجھے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ کہتا ہے اس سے معاشرے کو زندگی ملے گی. بدلہ لینے میں زندگی ہے, بدلہ لینے میں حیات ہے. اے عقل مندو, تم اس بات کو جان لو. اس کے بعد روزے کے احکام ہیں. کتب علیکم الصیام, آپ ابھی بھی سن رہے ہیں, پورا عشرہ سنیں گے, روزے کے مسائل سنیں گے. لیکن اس میں ایک عجیب نکتہ ہے. یہ روزے کی بات پہلے, روزے کی بات بعد میں. درمیان میں اللہ ایک آیت نازل کرتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے نبی ان کو جواب دیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میرا بندہ مجھے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. یہ عجیب بات ہے, پہلے بھی روزے کا بیان, بعد میں بھی روزے کا بیان, یہ درمیان میں دعا کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے جہاں پہ روزہ سیام کا مہینہ ہے, یہ تراویح قیام کا مہینہ ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, وہاں پہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. پورا سال جو تمہارے مسئلے حل نہیں نہ ہوئے, ایک لسٹ بنا لو, اللہ میرا یہ مسئلہ, میری اولاد کا مسئلہ, رشتوں کا مسئلہ, کاروبار دکان کا مسئلہ, فیکٹری کا مسئلہ, گھر کا مسئلہ, سارے معاشرتی عائلی مسائل کی لسٹ بنا لو. اور رمضان کے یہ جو 29 دن باقی ہیں, اللہ سے اتنا مانگو, اتنا مانگو. وہ کہتے ہیں مجھے مانگنے کے لیے نہ لائن ہے, نہ قطار ہے, نہ انتظار ہے, نہ ٹائم کی پابندی ہے. جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. تو اللہ یہاں پہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اس رمضان میں اللہ سے اتنا مانگو کہ اللہ تمہاری ساری ضروریات کو پورا کروا دے. اللہ سے مانگو, اللہ خوش ہوتا ہے, نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تکبر ہے, مجھ سے دعا نہ کرنا. بندوں سے مانگ لو تو ناراض ہوتے ہیں, نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں. یہ بندے اور اللہ میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, وہ رازق ہے. اس کے بعد حج کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر کیے ہیں. یہاں بھی یہ خاص جس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے وہ بات بیان کرنا بڑی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے موقع پر بھی لوگ جا کر نا وہاں پہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اللہ دنیا دے دے, اولاد دے دے, مال دے دے, کاروبار دے دے, رزق دے دے, گھر دے دے. بیت اللہ میں جا کر بھی یا یہاں پر بھی جب بھی دعا کرتے ہیں بس دنیا 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 مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, یہ آخرت سے غافل ہے. انہوں نے ایک بار قبر کی بات نہیں مانگی, انہوں نے ایک بار حشر کا سوال نہیں کیا, انہوں نے ایک بار بھی جنت کا سوال نہیں کیا. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا ان کو ملے گی جتنی مقدر میں ہے اتنی, اور جس وقت پہ ہے تب, نہ اس سے پہلے نہ بعد میں. اور ہاں اچھے بندے بھلا کون ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, اور انہی میں سے ایسے نیک لوگ بھی ہیں جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, اللہ دنیا چاہیے, صرف دنیا نہیں, حسنہ اچھی چاہیے, کاروبار نہیں, رزق حلال چاہیے, صرف اولاد نہیں, فرما بردار اولاد چاہیے, صرف گھر نہیں, برکتوں والا گھر چاہیے, صرف سواری نہیں, رحمتوں والی سواری چاہیے. یعنی دنیا کا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں حسنہ, اللہ اس کو بہتر کر کے عطا کر. اور ہم آخرت سے غافل نہیں. وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ قبر سے لے کر محشر تک یہ بڑا لمبا سفر ہے, ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے. وقنا عذاب النار, اللہ ہمیں بس آگ کے عذاب سے بچا دے. ان کے بارے میں اللہ نے کہا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا, اللہ انہیں دنیا بھی عطا کرے گا اور کل قیامت والے دن بھی اللہ نے ان کا ایک حصہ رکھا ہے, اللہ انہیں آخرت بھی عطا کرے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی دنیا بھی اچھی ہو, کیونکہ اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے کہ آخرت پانے کے لیے دنیا چھوڑ دو. وہ جی میں نے شادی نہیں کرنی, کاروبار نہیں کرنا, اچھے کپڑے نہیں پہننے, اچھا کھانا نہیں کھانا, بس جنگلوں میں سادھوؤں کی زندگی گزارنی ہے. یہ ترک دنیا کا نام اسلام نہیں, اور اسلام غرق دنیا کا نام بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اتنے مست ہو جائیں کہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں. بلکہ اسلام درمیان کا راستہ دیتا ہے, نماز بھی پڑھو, نکاح بھی کرو, کھانا بھی کھاؤ, اچھے کپڑے بھی پہنو, دنیا بھی انجوائے کرو,
اور آخرت کی تیاری بھی کرو. یہ درمیان کا بیلنس راستہ یہ اسلام کا راستہ ہے, اسے اللہ نے پسند کیا ہے. اس کے بعد جوئے کی حرمت ہے, شراب کی حرمت ہے, جہاد کی فرضیت کے احکام ہیں, طلاق نکاح کے مسئلے ہیں. یہ سارے مسائل رضاعت تک اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ یہاں پہ بیان کیے ہیں. اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو یہ یہاں پہ موضوعات موجود ہیں, آپ یہ دوسرے پارے میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس پارے کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات بیان کیے. ایک وہ لوگ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف, یعنی ان لوگوں کا واقعہ کہ جو موت کے ڈر کی وجہ سے وہ نکل گئے اپنی بستیوں سے. وهم الوف, تعداد ان کی ہزاروں میں تھی, اتنی بڑی تعداد میں وہ وہاں سے نکل گئے. یہ ایسی بستی کا واقعہ ہے کہ وہاں پر جب کوئی دشمن کا حملہ ہو گیا یا وہاں پر کوئی وائرس آ گیا, وہ سارے ڈر کے لوگ بھی اب مر جائیں گے اور ہمارا کیا بنے گا. انہوں نے کہا ایک حل ہے, جلدی جلدی بستی چھوڑ کے بھاگ جاؤ. جیسے ہی انہوں نے بستی چھوڑی, اللہ کہتا ہے ہم نے ساری قوم کو موت عطا کر دی. ہم نے کہا موت کے ڈر سے بھاگتے ہو, کیا یہاں سے بھاگنے سے تمہاری موت سے نجات ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھو میں نے تمہیں مار دیا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے بعد میں ہم نے سب کو زندہ کر دیا, سب کو زندہ کر دیا. وہ جو گائے کا واقعہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ میت بندہ بھی مردہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گائے ذبح کر دی وہ زندہ تھی کہ مردہ؟ جس کا گوشت بن گیا وہ بھی مردہ ہے. مردے سے مردہ ٹکرایا, اللہ نے بندہ زندہ کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. وہ جو کافر کہتے ہیں نا, یہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ بندہ اگلے جنم میں, پھر اگلے جنم میں, پھر اگلے جنم میں کبھی مودی بن کے آتا ہے, کبھی کتے یا بندر کی شکل میں آتا ہے اعمال کی وجہ سے. یہ عقیدہ ہے ان کا. تو یہ جو عقیدہ باطل ہے. مرنے کے بعد ہر بندے نے اٹھنا ہے اور اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور مرے ہوئے کو زندہ کرنا رب کے لیے مشکل نہیں ہے. اس نے وہ گائے کا ٹکڑا لگا کر بندے کو زندہ کر دیا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو زندہ کر دیا. اس کے بعد یہ تیسرا پارہ ہے, اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بات کی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نبیوں کے نا فضائل ہوتے ہیں. بعض انبیاء کے جزوی فضائل ہیں جو ہمارے نبی سے بھی ممتاز ہیں. مثلا حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے چوتھی پیڑھی میں نبی بنایا. باپ یعقوب بھی نبی, دادا اسحاق بھی نبی, پردادا ابراہیم بھی نبی علیہ السلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نسب اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں, کسی کو عطا کیا ہی نہیں. یہ ان کا ایک مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے, یہ حضرت موسیٰ کا کمال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے, مردہ کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, یہ ان کا کمال ہے. لیکن یہ جزوی فضائل ہیں, لیکن کلی فضائل سارے نبیوں پہ فضیلت اگر کسی کو عطا کی گئی وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی نازل فرمائی ہے. یہ ساری آیتوں سے عظیم ہے. جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک نگران فرشتے کی حفاظت میں دے دیتا ہے. آیت الکرسی میں ایک دعویٰ ہے اور 11 اس کی دلیلیں ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اللہ کہتا ہے میں اس پر 11 دلیلیں پیش کرتا ہوں. الحی, ہمیشہ زندہ, القیوم, وہ قائم رہنے والا, ساری کائنات اسی سے قائم. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. یہ ساری صورت ہے, 11 دلیلیں ہیں. اللہ کہتا ہے اگر کوئی ہستی تمہیں نظر آ جائے جس کے اندر یہ 11 دلیلیں ہوں, جاؤ اس کی عبادت کر لو. لیکن کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہ آیت الکرسی میں اللہ کا دعویٰ ہے, 11 اس کی دلیلیں ہیں. کبھی وقت ملا تو درس میں یہ تقریباً 1 گھنٹے 1.5 کا موضوع ہے کہ یہ 11 دلیلیں اللہ نے کیسے بیان کی ایک آیت میں. اس کو ہم کبھی بیان کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ذکر کیا, کیسے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے وقت کے نمرود کو للکارا. وہ بھی کہتا تھا میں خدا ہوں, میں اللہ ہوں. لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے اسے عقلی طور پر قرآن پڑھ کے نہیں سنایا. صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم پر بھی صحیفہ اترا تھا, وہ پڑھ کے نہیں سنایا, نوشتہ نہیں سنایا, کیونکہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں. حضرت ابراہیم عقلی دلیل لے کر کھڑے ہوئے.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو رب ہے؟ جی میں رب ہوں۔ اچھا تو کس کو مانتا ہے؟ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میرا رب زندہ کرتا ہے، مانتا ہے۔ نمرود کہتا میں بھی یہ کام کر لوں گا۔ اس نے کہا جس کو قید ہوئی ہے اسے آزاد کر دو اور جو آزاد ہے اسے قتل کر دو۔ کہتا دیکھ زندے کو مار دیا ہے، مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بنتی نہیں تھی، مردے کو زندہ کرنے کا مطلب مرے ہوئے کو زندہ کرنا۔ لیکن ابراہیم نے دیکھا کہ یہ بندہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ عامت الناس سے ہوتے ہیں نا، انہیں بات اتنی ڈیپلی سمجھ نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل دی، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب، جا مغرب سے سورج نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ کہتا ہے کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب وہ کیسے سورج نکلتا ہے ساری کائنات کے سامنے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس پر وہ لاجواب ہو گیا اور ابراہیم نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارا ایک بندہ تھا، وہ ایک بڑی پرانی مسیدہ بستی سے گزرا اور گزرتے ہوئے وہ کہتا ہے اللہ تو یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے دلیل دکھانے کی بجائے اسے ہی مار دیا، موت دے دی۔ کتنی دیر موت دی؟ اللہ کہتے ہیں جب وہ زندہ ہوا نا ہم نے اسے کہا کم لبستا، کتنی دیر سویا ہے؟ کہنے لگا ایک دن یا شام ہو رہی ہے، لگتا ہے دن بھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے کہا تو 100 سال سویا ہے، 100 سال کے بعد ہم نے تجھے زندہ کیا ہے۔ اچھا نشانی دکھائیں تمہیں، وہ جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، جو کھانا پینا ہوتا ہے نا سالن دودھ، وہ عام طور پہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، اسے فریج میں نہ رکھو 8-10 گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی 8 گھنٹے ہوتی ہے۔ اور گدھا جو ہوتا ہے نا گھوڑا گدھا، اس کی زندگی 25 سال ہوتی ہے زیادہ تر، عام طور پہ پہلے بھی مر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جو سالن تھا کھانا تھا نا اس کے پاس 100 سال گزر گئے، پانی اور کھانا خراب ہی نہیں ہوا، اور جس کی عمر 25 سال تھی وہ ہڈیاں بن کے مٹی میں مٹی ہو گیا۔ ہم نے کہا دیکھ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اللہ کہتا ہے ہم نے دکھایا ایسے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا، پھر ہم نے اسے گوشت کا لباس پہنایا، پھر ایسے کھال آئی اور گدھا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ ہم نے کہا ایسے اللہ مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اور آج کی، ویسے تو آگے بھی یہ تیسرے پارے کا موضوع ہے، لیکن صرف آج کی آخری بات، اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر سود کی حرمت کو بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ سود کا متبادل کیا ہے، آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اوپر سود نہ لیں، اللہ کے لیے دیں، اس کا متبادل صدقہ خیرات کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ صدقے کے فضائل کو بیان کیا، اور اللہ نے مثال بڑی پیاری دی۔ جیسے ہم چھوٹی کلاس کا بچہ ہوتا ہے نا، 5ویں کلاس کا، تیسری کلاس کا، اسے کوئی سائنس کی ریاضی کی بات سمجھانے کے لیے ہم اسے انیشیل سٹیج سے لے کر آتے ہیں، نقطے سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہاں سے بات سمجھاتا ہے، کیونکہ جو مال کی محبت ہوتی ہے نا وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ بندے کا دل چاہتا ہے میں مسجد بنا دوں، میں مدرسہ بنا دوں، یا 10 پلاٹ ہے نا 3-4 اللہ کے راستے میں لگا دوں، لیکن اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقیری کا ڈراوا دیتا ہے، کہتا نہ خرچ نہ کرنا، تیرے تو بھی بڑے کام پڑے ہیں، ابھی بچوں کی شادی پڑی ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تیرا کیا بنے گا؟ شیطان یہ ڈراوا دیتا ہے۔ اللہ نے نا بڑی پیاری بات سمجھائی، فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا میں تمہیں بتاؤں اتنے گنا اجر، اتنے گنا اجر، نہ جانے تمہاری سمجھ میں بات آئے نہ آئے، اللہ کی دلیل سے سمجھو۔ اللہ کہتے ہیں مثال دیتا ہوں تمہیں دانے کی، جیسے کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، ایک شاخ نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس شاخ پر 7 سٹے لگ جاتے ہیں، انبتت 7 سنابل، 7 سٹے لگے، ہر سٹے پہ 100 دانہ لگتا ہے، بتاؤ کتنے دانے ہو گئے؟ 700۔ اللہ کہتا ہے یہ 700 دانے کتنے دانوں سے آئے؟ صرف ایک دانے سے۔ اللہ کہتا ہے ہاں بس یہی مثال ہے، تو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر،
قیامت والے دن اللہ تجھے 10 گنا دے گا، 70 گنا دے گا، 700 گنا دے گا، تو خرچ کرتا چلا جا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہتا ہے یہ 700 گنا کیا ہوتا ہے؟ جو جتنا درد، جذبہ، تڑپ، اخلاص رکھ کر خرچ کرے گا اللہ تجھے اتنا زیادہ قیامت والے دن عطا کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، شیطان کے لالچ میں آنا نہیں چاہیے۔ جب صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا صحیح سسٹم بن جائے تو اسلام کی معیشت اسی پہ کھڑی ہوتی ہے اور سود کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔